اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا واقعہ جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ حسد انسان کو خود پستی کی طرف لے جاتا ہے اور حاسد کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک نوجوان جو بہترین تاجر تھا وہ بازار میں گیا اور اس نے بازار سے ایک بچے کو خریدا۔ جب اس بچے کو وہ خرید کر لے آیا تو اس نے اس بچے کی بہت بہترین پرورش کی۔ خریدا تھا بطور غلام، لیکن اس نے کبھی اسے غلامی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا اور بچہ نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ ایک روز خریدے گئے بچے کو، جو اب نوجوان ہو چکا ہے، مالک نے آواز دی۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ تم میرے غلام ہو۔ نوجوان نے کہا بے شک۔ کہا میں نے تمہاری پرورش میں کبھی مالک اور غلاموں جیسا کوئی تعلق نہ رکھا، میں نے بہترین پرورش تمہاری کی، میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، کبھی میں نے تمہیں احساس غلامی نہیں ہونے دیا۔ نوجوان نے کہا جی ہاں۔ تم یہ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کس لیے خریدا اور کیوں پالا؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ کہا میرا ایک کام تمہیں کرنا ہے۔ نوجوان نے کہا بالکل کر دوں گا۔ مالک نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم انکار نہیں کرو گے، پھر میں وہ کام بتاؤں۔ نوجوان نے وعدہ کیا۔ مالک نے کہا میرے پڑوس میں جو ایک تاجر رہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس کی چھت پر لے کے چلو اور قتل کر دو اور میرا تمام مال و اسباب لے کے فرار ہو جاؤ۔ اب ظاہراً خرید کے لانے والا اور بچے کو پالنے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر دو، تو نوجوان نے کہا وجہ بتا دیں۔ اس تاجر نے، جس نے بچے کو خریدا تھا، اس نے کہا وہ تاجر وہ ہے جسے میں نے ہمیشہ چاہا کہ میں اسے زیر کر دوں، لیکن میں کر نہ سکا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس کی چھت پر لے چلو، ذبح کر دو اور میرا تمام مال و اسباب لے کے فرار کر جاؤ۔ میں رہوں نہ رہوں، لیکن وہ زیر تو ہو جائے گا، وہ برباد تو ہو جائے گا۔ یہاں میں ٹھہر کے ایک جملہ کہہ دوں کہ حسد انسان کو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ حاسد خود اپنے ہی نقصان میں ہوتا ہے اور ہمیشہ حسد کرنے والے کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ یہ خسارے کا سودا تو نہیں کہ پالنے والا خود تمام مال و اسباب مجھے دے رہا ہے اور خود قتل ہونے کے لیے آمادہ ہے۔ نوجوان تیار ہو گیا۔ شب کی تاریکی میں اس کے کہنے کے مطابق اس کی چھت پر لے جا کے اسے ذبح کر کے مال و اسباب لے کے فرار ہو گیا۔ اب جب صبح ہوئی، جیسا کہ اس نے ارادہ کیا تھا، جیسا اس کا منصوبہ تھا، اس منصوبے کے متعلق لوگوں نے جب چھت پر اس تاجر کے دوسرے تاجر کی لاش دیکھی تو لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دے دی کہ بے شک ان دونوں کی بنتی نہیں تھی، تعلقات اچھے نہیں تھے، یہ قاتل ہے۔ اور ظاہراً جب گواہی ملی تو اریسٹ ہو گیا، مقدمہ بھی چلا، حتیٰ کہ قاضی فیصلہ دینے والا ہے، اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے، سزائے موت سنا دی جائے۔ لیکن میں یہاں ایک بات کہوں کہ سب سے بڑا کارساز جو ہے وہ رب کریم ہے۔ ہم لاکھ منصوبے بنا لیں، جب تک اللہ کا منصوبہ ہے تب تک ہمارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ انسان اپنی عقل کے متعلق منصوبے بناتا ہے، پروردگار اسی عقل کا خالق ہے جس عقل سے ہم لوگوں کو برباد کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ کاش کہ انسان اسی عقل سے کسی کے لیے اچھا سوچنے لگے۔ ادھر اس نوجوان کے ذہن میں خیال آیا کہ پہلا تو میں نے کسی کے کہنے پر کسی کا قتل کر دیا، جس نے مجھے پالا تھا، جس نے مجھے ایک اچھی زندگی بخشی، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کریم ہے، اگر میری گواہی سے ایک بے گناہ بچ جاتا ہے تو شاید میری خطا بخش دی جائے۔ یہ سوچ کے نوجوان پہنچا۔ ادھر قاضی فیصلہ دینے والا تھا، ادھر نوجوان نے آ کے کہا قاتل میں ہوں۔ سارا مجمع پلٹ کر دیکھ رہا ہے، اگر قاتل یہ ہے تو قید یہ کیوں ہے، الزام اس پر کیوں ہے؟ جب اس نے سارا واقعہ بتایا تو ایک مرتبہ اس تاجر کو تو باعزت بری کر دیا گیا۔
اب میں یہاں وضاحت کروں کہ حسد نے انسان کو اتنا پست کر دیا، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو زیر کرنے کے لیے اپنی جان دے کے بھی انسان رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تاجر کا تعلق اللہ سے بڑا بہترین تھا، وہ اپنے اللہ پر توکل کرنے والا تھا۔ جج نے اسے تو باعزت بری کر دی، لیکن جب یہ تاجر جانے لگا تو یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ نوجوان آ کے گواہی نہ دیتا تو سزا تو مجھے ہو جاتی۔ ادھر جج پریشان ہے، قاضی پریشان ہے کہ اگر یہ نوجوان آ کے نہ بتاتا، میں نے تو ایک بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دینی تھی، میرے ہاتھوں ایک بے گناہ کی موت ہو جانی تھی۔ دونوں نے غور و فکر کیا، تاجر نے کہا اس نے میری جان بخشوائی ہے، اس لیے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ نوجوان کی جان بھی بچ گئی، اسے سرمایہ حیات، دولت دنیا اور اللہ کی طرف سے امید کی جاتی ہے کہ اسے اللہ بھی معاف کرے گا، کیونکہ اللہ سے اگر امید رکھے تو انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اس نوجوان کا بھی فائدہ ہوا کہ یہ تمام مال و اسباب کا مالک بن گیا، غلام سے اللہ نے مالک بنا دیا، اور ادھر تاجر باعزت بری ہو گیا، جس کے لیے بازار سے ایک بچے کو خرید کے پالا گیا، نوجوان کیا گیا، صرف اس لیے کہ اسے برباد کر دیا جائے۔ اللہ نے اسی بچے کے ذریعے اس تاجر کو باعزت بری کروا دیا۔ یہ نظام قدرت ہے کہ حسد کرنے والا خود برباد ہو جاتا ہے، نہ کہ جسے وہ برباد کرنا چاہے۔ کیوں؟ اگر جس کے متعلق حسد کی جا رہی ہے وہ اللہ والا ہے تو ممکن نہیں کہ ساری دنیا اسے مٹانا چاہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اسے بچانا چاہتا ہے۔